سورة تبت. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہو، نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں اٹھانے والی اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہو۔ اس صورت کی شان نزول میں یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صفا پہاڑی پر چڑھے اور پکارا، یا صباحا، لوگو دوڑو۔ اس آواز پر قریش جمع ہو گئے اور پوچھا، کیا بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری کیا رائے ہے اگر میں تمہیں بتاؤں کہ دشمن صبح کے وقت یا شام کے وقت تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کی تصدیق نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی تصدیق کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں تم کو سخت ترین عذاب دوزخ سے پہلے ڈرانے والا ہوں۔ تو ابو لہب مردود بولا، تو ہلاک ہو جا، کیا تو نے اسی لیے ہمیں بلایا تھا؟ اس پر اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ بخاری مسلم۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا، یعنی جو اموال اس نے جمع کیے تھے اور اس کی اولاد اور تجارت، کوئی بھی چیز اللہ کے ہاں اسے کچھ بھی کام نہ آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی، یعنی خود ابو لہب اور اس کی بیوی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ یہ صورت ابو لہب اور اس کی بیوی کی زندگی میں نازل ہوئی، اور یہ آپ کے بڑے معجزات اور صداقت کی عظیم اور عجیب نشانیوں میں سے ایک تھی۔ اس میں یہ خبر دی جا رہی ہے کہ یہ دونوں کفر کی حالت میں اللہ اور اس کے دین سے دشمنی پر ہی مریں گے، تو ان کی موت ویسے ہی واقع ہوئی۔ اس کی بیوی کا نام عروہ بنت حرب ام جمیل تھا۔ حمالۃ الحطب، لکڑیاں اٹھانے والی، یہ سعدہ نامی خاردار جھاڑیاں اور گندگی اٹھا کر لاتی اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈال دیتی تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ تکلیف دے سکے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی، اس رسی سے کھینچ کر اسے جہنم کے دہانے تک لایا جائے گا اور پھر واپس اس کے نچلے گھڑوں میں پھینک دیا جائے گا۔ یا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جہنم میں بھی اپنے گلے میں رسی ڈالے ہوئے لکڑیاں ڈھو کر لائے گی اور اپنے شوہر پر ڈالے گی۔ سورۃ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرما دیجئے، وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ یہ صورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم میں سے کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ قرآن کا ایک تہائی حصہ ایک رات میں پڑھا کرے؟ صحابہ کو یہ عمل بڑا مشکل معلوم ہوا اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، اللہ الواحد الصمد قرآن مجید کا ایک تہائی حصہ ہے۔ بخاری و مسلم۔
اس صورت کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس میں توحید علمی کا خالص بیان ہے۔ سورہ کافرون کو بھی سورہ اخلاص کہا ہے کیونکہ اس میں توحید عملی کا خالص بیان ہے۔ پس توحید کی دو اقسام ہیں، عملی اور علمی۔ قل هو اللہ احد، فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، یعنی وہ اکیلا ہے، اس کے ناموں میں یا صفات میں کوئی اس کا ہم مثل نہیں، نہ ہی ربوبیت یا الوہیت میں کوئی اس کا شریک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد بے نیاز کو کہتے ہیں۔ وہ اپنی اسماء و صفات میں کامل ہے اور اپنی سیادت اور تعریفات میں بھی کامل ہے۔ وہ بے نیاز ہے، ساری مخلوقات اس کی بارگاہ کی نیاز مند ہے اور اپنی ضروریات میں اسی کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہیں۔ اس میں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں کمال کی بنا پر اپنی تمام تر مخلوقات سے غنی اور بے نیاز ہے۔ اس کے کمال قدرت کی وجہ سے تمام تر مخلوقات اس کی بارگاہ کی محتاج ہیں اور اسی کے سامنے اپنی ضروریات کے طلبگار ہوتے ہیں اور اپنی التجائی پیش کرتے ہیں۔ ایک لمحہ کے لیے بھی اس سے غنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور بے نیازی اور کمال میں سے یہ بھی ہے کہ وہ رب سبحانہ و تعالی لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ اس کی اصل اور فرع دونوں کی نفی کی گئی ہے، وہ ان چیزوں سے منزہ ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا مثیل یا ہم پلہ و ہم نوا نہیں، اور نہ ہی کوئی اس کا ہم نام ہے۔ اللہ پاک ہے ہم نوا و ہم مثل اور شریک سے۔ سورۃ فلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ فرما دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور گانٹھوں پر پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے۔ قل اعوذ برب الفلق، فرما دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ فلق صبح کو کہتے ہیں، یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو صبح کو لانے والا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے مراد گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے۔ من شر ما خلق، ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، یعنی ہر اس مخلوق کی برائی سے جس میں شر یا برائی ہو۔ اس میں عمومی طور پر ان تمام مخلوقات سے پناہ مانگی گئی ہے جو برائی پر قائم ہوتی ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔ مراد رات ہے، رات میں جو کچھ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں اور جو شیاطین حرکت میں آتے ہیں اور مختلف شرور پیدا ہوتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گانٹھوں پر پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے مراد جادوگرنیاں ہیں جو گانٹھوں پر یعنی گانٹھوں مطلب ناٹس پر پڑھ کر پھونکے مارتی ہیں تاکہ جادو پختہ اور مؤثر ہو، مگر ایسا صرف اللہ کے حکم سے ہی ہو سکتا ہے۔ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ جادو کی ایک حقیقت ہے اور وہ اپنی جگہ مؤثر بھی ہوتا ہے۔ بعض اقسام کے جادو سے قتل تک ہو سکتا ہے، اور بعض جادو بیمار کر دیتے ہیں، اور بعض جادو کی وجہ سے میاں اور بیوی میں جدائی ڈال دی جاتی ہے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں اور پناہ میں رکھے، آمین۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے، یعنی ہر حسد کرنے والے کی برائی سے جب اس میں حسد حرکت میں آ جائے۔ اس میں نظر لگانے والے بھی شامل ہے، اس لیے کہ حسد کے بغیر نظر نہیں
لگ سکتی۔ سورۃ الناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ فرما دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی، لوگوں کے معبود برحق کی وسوسہ انداز کی برائی سے، جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ فرما دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی، لوگوں کے معبود برحق کی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت اور بادشاہی کا ذکر کر کے اس کی پناہ مانگی گئی ہے۔ یہ تینوں اسماء مبارکہ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس اس سے پہلے سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں گزر چکے ہیں۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا کے موقع پر یہ الفاظ وارد ہوئے تھے، اور آخر میں کتاب کے اختتام پر ان اسماء کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ انداز کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، یہ شیطان ہے جس کے یہ دو اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ پوائنٹ فرسٹ، وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، الخناس، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے اور انسان سے دور چلا جاتا ہے۔ اس میں باقاعدگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنے کی ترغیب ہے، کیونکہ ذکر شیطان سے بچاؤ کا بڑا ہتھیار ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، یعنی لوگوں کے دلوں میں وسوسے اور شرور ڈالتا ہے، برے اور گندے خیالات لاتا ہے۔ ایسے ہی گندے اور فاسد عقائد اور خبیث اور گندی تعویلات بھی اسی کی طرف سے آتی ہے۔ من الجنت والناس، وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے، یہ کہ وسواس جیسے شیاطین کی طرف سے ہوتے ہیں، ایسے انسان بھی وسوسے پیدا کرتے ہیں۔ حاصل کلام، مسلمان سے مطلوب یہ ہے کہ وہ کلام اللہ کے معانی سمجھے۔ عوام کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ان صورتوں کو زبانی یاد کر لے، یعنی سورۃ فاتحہ اور پھر سورہ زلزال سے والناس تک، اور ان کے تکرار اور معانی کو سمجھنے کا اہتمام کرے اور ان کے دلالت کی معرفت حاصل کرے، حتیٰ کہ ہر بار ان کی تلاوت ایسے فہم اور تدبر پر مشتمل ہو جس میں عقل کو مخاطب کیا گیا ہو۔